بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کل ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کے الجھنوں میں لوگ شکار ہیں۔ لوگ روحانی مسائل کا بہت زیادہ شکار ہیں۔ جس طرح دنیا تیز ہو رہی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا خاص عمل ہو جو تمام تر روحانی مسائل کے لیے ہماری طرف سے کفایت کر جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ جادو جو ہوتا ہے، جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو ہے انسان کے سامنے کسی چیز کو بدل کے پیش کرنا، شکل تبدیل ہو جانا، کسی چیز کا تصور جو کنسیپٹ ہے وہ چینج ہو جانا، کسی چیز کو تبدیل کر کے دکھانا، یہ جادو ہے۔ جادو کی بہت سی اقسام ہیں، میں وہ بھی مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ جادو میں سحر تفریق ہے، جدائی کا جادو، سحر امراض ہے، بیماری کا جادو، سحر تخیل ہے، خیالات کا جادو، اور سحر جنون اور دیگر جادو کی اقسام ہیں۔ ان تمام روحانی مسائل کا حل جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتا ہے وہ ایک چیز میں ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں۔ جادو کسی بھی طرح کا ہو، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جادو دو تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ یا تو تعویذات کے ذریعے، پتلے بنا کر، جو ہے بعض دفعہ لوگ کارٹون کے گڑیا کے جو ہوتی ہے اس پہ پتلے بنا دیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کاغذ پہ پتلے بناتے ہیں، نام لکھ کے، نام والدہ کا نام لکھ کے وغیرہ وغیرہ پتلے بنا کے، یا تالے پر جادو کر دیتے ہیں، تعویذات پر جادو کر دیتے ہیں، پتلے پر قبر میں یہ ساری چیزیں اس چیز میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے جادو ہوتا ہے، یا ہوتا ہے جادو جنات شیاطین کے ذریعے، جادوگر جو ہے وہ انسان پر جادو کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اگر جادو انسان پر ہو جائے تو اس کا جادو، تمام جادو جو بھی جتنے بھی جادو کی اقسام ہیں ان پر سب سے بھاری عمل کون سا ہے جو ان تمام امراض کے لیے کافی ہو جائے؟ اس کا ایک علاج جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جتنی بیماریاں ہیں، وہ جادو کی ہوں، وہ دوسری بیماریاں ہوں، سحر امراض ہو، یہ جو بھی جادو کی قسم ہو، اس کا علاج ایک چیز میں ہے، وہ ہے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے کہ یہ شفا دینے والی سورت ہے۔ بہت سے واقعات قرآن و سنت میں ایسے ملتے ہیں کہ صحابی نے، جیسے ابو سعید خدری کا واقعہ، کہ سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے جو جس پر پڑھی اس مریض کو شفا دے دی۔ سورہ فاتحہ ایک بہت بھاری عمل ہے۔ یہ جتنی جادو کے ذریعے بیماریاں لگائی جاتی ہیں ان کے لیے بھی یہ سورہ فاتحہ بڑی پاورفل ہے۔ جس پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، یہ اس سے اثر جو ہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، اللہ کی رحمت سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ صورتیں اور شامل کر لیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات اور سورۃ فاتحہ، ان دونوں کو نور کہا گیا ہے، اور جبریل امین نے کہا کہ یہ دو نور ایسے آئے گئے جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے آنے والا، یعنی جو فرشتہ آ رہا ہے آپ کے لیے تحفہ لے کے، وہ اس دنیا میں کبھی نہیں آیا۔ یہ دو نور اللہ نے دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا، سورہ فاتحہ اور آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ جادو جنات کے تمام روحانی مسائل سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح سورت جو ہے موعظتین، سورہ فلق ناس، صحابی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جادو کا یا دیگر بیماریوں کا آپ علاج
کسی اور وظائف سے مسنون اذکار سے کیا کرتے تھے، لیکن جب سورۃ موعظتین نازل ہوئی، سورہ فلق نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ ناس اور فلق نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اذکار چھوڑ دیے، ان کو اختیار کر لیا۔ یعنی جادو اور جنات کی وجہ سے جتنی بیماریاں لگتی ہیں ان کے لیے یہ افیکٹڈ صورتیں ہیں کہ آپ ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ورد کریں۔ اسی طرح آپ کچھ اور آیات ہیں قرآن مجید کی سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 جس کا ایک حصہ ہے ان اللہ سیبطل، اس کو آپ 300 مرتبہ بار بار ریپیٹ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 جس کا مطلب ہی یہ ہے، معنی یہ ہے فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تجھ پہ توکل کرتے ہیں، اس بیماری سے، اس آزمائش سے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں فتنہ پھیلانے والے، جتنے لوگ ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ شیطان لوگ ہیں، وہ شریر لوگ ہیں، وہ شیطانی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اے اللہ ہم تجھ پہ توکل کرتے ہیں، ہمیں ان فتنوں سے، ان بیماریوں سے، ان روحانی مسائل سے نجات دے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ جو ہے ان تمام لوگوں سے، شریر لوگوں سے بھی ہم کو محفوظ فرما۔ اسی طرح جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا عمل، جس انسان پر وسوسوں کی بیماری، شیطانی امراض کے ذریعے، شیطانی حملوں کے ذریعے وسوسے کے زیادہ آنا، سحر امراض یعنی بیماری کا جو جادو ہے، جس انسان کو وسوسے زیادہ آتے ہیں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ یا اس سے بڑھا کر 300 مرتبہ صبح و شام کریں۔ یہ 101 قسم کے جادو کا علاج ہے ان چیزوں میں۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے یہ بہت ہی مفید آیات ہیں۔ موعظتین یہ سب سے باری عمل ہے جادوگر کا منہ بند کرنے کے لیے، شیطان جنات پر سب سے ہیوی جو آیات ہیں وہ یہی آیات ہیں، سورہ فلق ناس، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ الفاتحہ آیت الکرسی سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اپنے آپ کو مسنون اذکار کی حفاظت میں لائیں، اللہ کی پناہ میں لائیں، مسنون اذکار کی حفاظت میں آئیں، اللہ آپ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ